اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نورانی بزرگ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے بہت عرصہ سے اندھیرا نہیں دیکھا، یعنی انہیں دن کی طرح رات کے وقت بھی ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے اور رات میں بھی ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ ہم جب کبھی سخت اندھیری رات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آگے آگے اسی طرح چلتے جیسے دن کے اجالے میں چل رہے ہوں، اور ہماری یہ کیفیت ہوتی کہ ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہ دیتا۔ جب ہم میں سے کوئی پھسلنے لگتا یا راستے سے ایک طرف ہونے لگتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سیدھی طرف جاؤ، اس طرف چلو۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ ہماری رہنمائی فرماتے۔ ایک مرتبہ سخت اندھیری رات میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے لگے تو آپ ہماری رہنمائی فرمانے لگے۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہماری نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر پڑی تو وہ ایسے صاف اور شفاف تھے جیسے کجاوے سے اترنے والی دلہن کے پاؤں صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر مٹی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معتقدین کے درمیان بیٹھ جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے۔ میں نے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے روئے کہ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی دور پر گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انسان اس وقت تک اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ہی بات کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور تڑپنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ آس پاس موجود پتھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کے بعد ریزہ ریزہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح روتے رہے اور تڑپتے رہے۔ بالآخر جب حالت سنبھالی اور ہوش میں آئے تو ایسے خوفزدہ اور غمگین تھے جیسے ابھی قبر سے نکل کے آ رہے ہوں۔ پھر کئی دن تک آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خوف طاری رہا اور اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو گئے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام نورانی بزرگ